الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان رواه مسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر يوشك أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكم رواه الترمذي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله ما يؤذي أحد وأخفت في الله ما يخاف أحد صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی چند آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں سے چند حدیثیں پڑھی ہیں۔ قرآن کریم کی جو پہلے میں نے آیت تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تمہارے اندر ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کو دین کی طرف دعوت دے، لوگوں کو دین کی طرف بلائے، نیکی کا حکم دے اور لوگوں کو برائی سے منع کرے۔ فرمایا یہی لوگ اولئک هم المفلحون، کامیاب لوگ یہی لوگ ہیں۔ تو اس آیت میں فرمایا کہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جس کا کام یہ ہو کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا حکم دیں، اور اس جماعت کے لیے فرمایا یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ دوسری آیت میں فرمایا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو کہ تم لوگوں کے نفع رسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، اور تم اللہ پر ایمان لے کر آتے ہو۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اس شخص سے زیادہ خوبصورت بات، اچھی اور بہترین بات کس کی ہوگی کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور وہ خود بھی نیک عمل کرتا ہو اور وہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، نیکی اور برائی دونوں اللہ کے ہاں برابر نہیں ہو سکتے۔ فرمایا تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو، اچھے طریقے سے برائی کو دور کر دو، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ شخص کہ تمہارے اور اس کے درمیان میں جہاں دشمنی تھی
کہ ایک وقت آئے گا کأنہ ولی حمیم، وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ جب تم برائی کا بدلہ نیکی کے ساتھ دو گے اور اس کی تکالیف کو برداشت کرو گے تو وہی شخص جو تم سے دشمنی رکھتا تھا ایک وقت آئے گا وہ تمہارا قلبی دوست بن جائے گا۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں جو آدمی کوئی منکر کام، شریعت کے خلاف کام دیکھے تو اسے چاہیے وہ ہاتھ سے روکے، فإن لم یستطع فبلسانہ، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو زبان سے منع کرے، فإن لم یستطع فبقلبہ، زبان سے روکنے کی طاقت بھی نہ ہو تو دل میں برا جانے، وذالک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنکر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم لوگ ضرور بے ضرور نیکی کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو منع کرو، ورنہ قریب ہے کہ اللہ تمہارے اوپر ایسا عذاب اتار دے گا، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم اللہ سے دعائیں کرو گے لیکن اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں حدیث نقل کی، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ فلاں بستی والے لوگوں کو عذاب دو، تو اللہ رب العزت سے فرمایا گیا، یا اللہ اس بستی میں ایک شخص ایسا ہے کہ جس نے پلک جھپکنے کے برابر بھی آپ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی ہمیشہ وہ آپ کی عبادت میں وقت گزارتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بستی کو اٹھا کر اسی کے اوپر پٹخ دو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لم یتمعر وجہہ فی ساعۃ قط، کبھی بھی اس کے چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوا، شریعت کے خلاف لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، لوگ دین کے خلاف چل رہے ہیں لیکن اس کے چہرے کا رنگ کبھی متغیر نہیں ہوا، اس بستی کو اٹھا کر اسی کے اوپر مار دو۔ اس سے معلوم ہوا دین پر خود بھی چلنا ہے اور دوسروں کو بھی دین کی دعوت دینی ہے۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد یہی ہے، دعوت کا معنی دین کی طرف بلانا، تبلیغ کا معنی دین کی بات کو آگے پہنچانا۔ دعوت و تبلیغ کا مقصد ہے کہ جو انسان نے دین سیکھا ہے وہ اس دین پر خود بھی عمل کرے اور پھر اس دین کی بات کو آگے بھی پہنچائے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ ہم دین پر چلیں، ہماری ڈبل ذمہ داری ہے، دین پر خود بھی چلنا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی حکم دینا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ انہیں بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنے قبیلے والوں کو بھی دعوت دینی ہے، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ معلوم ہوا دعوت شروع ہوگی اپنی ذات سے، سب سے پہلے انسان نے اپنے آپ کو دین پہ لانا ہے، جب وہ خود دین پر آ جائے گا تو اس کی دعوت میں اللہ تاثیر پیدا کر دے گا، وہ جس کو کسی بات کا حکم دے گا تو اس کی عملی زندگی لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بن جائے گی۔ فرمایا اس کے بعد اپنے گھر والوں کو حکم دینا ہے کہ وہ دین پر آئیں، اور جب وہ بھی دین پر آ جائیں تو اپنے قریبی رشتہ داروں کو دین کی طرف بلاؤ، اور جب وہ بھی دین پر آتے ہیں پھر اسی طرح انسان کے ماتحت ہیں، نوکر ہیں، غلام ہیں، خدام ہیں، ان کو بھی حکم ہے کہ ان کو بھی دین کی دعوت دو۔ الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ شوہر ہیں اس سے بیوی بچوں کے بارے میں پوچھ ہوگی، باپ ہیں اس سے اولاد کے بارے میں باس پرس ہوگی، سردار ہیں اس سے اپنے نوکروں خادموں کے بارے میں سوال ہوگا، آقا ہیں ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اس لیے دین کا حکم یہ ہے کہ دین پر انسان نے خود بھی آنا ہے اور دین کی دعوت کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ خدا نہ کرے اگر ایک آدمی یہ کام نہیں کرتا تو جب عذاب آتا ہے تو ایسا شخص بھی پھر عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا،
آپ نے فرمایا ایک کشتی میں لوگ سفر کر رہے ہیں، کشتی میں کچھ لوگ نیچے کی منزل میں ہیں، کچھ لوگ اوپر کی منزل میں ہیں۔ اب یہ اوپر والے بڑے عیش و عشرت میں سفر کر رہے ہیں، تو اب ان کو پانی کی ضرورت پڑتی ہے، یہ نیچے والے اوپر آتے ہیں، ان سے پانی لیتے ہیں، ضرورت کا سامان لیتے ہیں، تو اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، تم لوگ کیوں آ رہے ہو، تم اوپر نہ آؤ۔ اب آخر اگر یہ تنگ ہو کر کہیں گے کہ تم پانی نیچے سے لے لو، تو اب اگر یہ نیچے سے تختہ نکالیں گے پانی لینے کے لیے، تو یہ پانی جب کشتی کے اندر آئے گا تو یہ پانی صرف نیچے والوں کو نہیں ڈبوئے گا، یہ اوپر والوں کو بھی ڈبو دے گا۔ جب کشتی ڈوبے گی تو صرف نیچے والے غرق نہیں ہوں گے، اوپر والے بھی اس عذاب کے اندر تکلیف میں وہ بھی مبتلا ہو جائیں گے کہ یہ ان کو دیکھ رہے ہیں اور منع نہیں کر رہے، تو اگر یہ خاموش رہیں گے تو وہ عذاب اور وہ تکلیف صرف نیچے والوں کے لیے نہیں ہوگی، وہ پانی کا کشتی میں داخل ہو کر اسے ڈبو دینا اوپر والوں کے لیے بھی ذریعہ بن جائے گا۔ تو آپ نے حدیث کے ذریعے سمجھا دیا کہ دین پر انسان نے خود بھی آنا ہے اور لوگوں کو بھی دین کی طرف دعوت دینی ہے۔ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام جتنے بھی آئے سب کی ایک ہی دعوت تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا، ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ تم لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلاؤ، وعظ و نصیحت کے ذریعے سے، حکمت اور دانش مندی کے ذریعے سے، اور اگر بحث مباحثہ کرنا بھی پڑے کسی مخالف سے تو اچھے طریقے کے ساتھ دلائل کی روشنی میں خندہ پیشانی اور سنجیدگی کے ساتھ اس سے بات کرو۔ تو گویا دین ہمیں یہ دعوت دیتا ہے کہ انسان دین پر خود بھی چلے اور جہاں تک اس کی پہنچ ہے وہاں تک وہ دین کے پیغام کو آگے بھی پہنچائے۔ جب انسان دین کی طرف لوگوں کو بلائے گا تو اس بلانے میں اس پر اذیتیں آئیں گی، اس پر تکلیفیں اور مشقتیں آئیں گی۔ سب سے زیادہ آزمائشیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں، اسی طرح آزمائشیں حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پر آئیں۔ ہم پر کیا آزمائشیں ہیں؟ اصل آزمائشیں اور تکالیف تو دین کی خاطر حضرات انبیاء علیہ السلام پر آئیں۔ حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والسلام پیغمبر ہیں کہ انہیں آرا رکھ کر جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں۔ تکلیفیں تو انبیاء علیہ السلام پر آئیں کہ ایک ایک دن میں سینکڑوں انبیاء علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے لوگوں نے قتل کر دیا تھا۔ پھر ان میں سب سے بڑھ کر آزمائشیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئیں کہ آپ نے فرمایا دین کے لیے جتنا مجھے تکلیفیں دی گئی کسی کو نہیں دی گئی، جتنا مجھے ڈرایا دھمکایا گیا فرمایا کسی کو نہیں گیا۔ آپ پر آزمائشیں کتنی آئیں؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، عقبہ بن ابی معیط بدبخت ایک چادر لے کر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں ڈال کر آپ کو پھندا دینا چاہتا ہے تاکہ معاذ اللہ آپ کا انتقال ہو جائے، اپنی طرف گھسیٹ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے اور اس سے چھڑوایا اور کہا بدبخت اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تو ایک شخص کو صرف اس لیے قتل کر رہا ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، کہ وہ اللہ کی ربوبیت کا پیغام دے رہے، تم اس وجہ سے اسے قتل کر رہے ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنی تکلیفیں آئیں۔ اسی دین کی دعوت میں آپ پر آزمائشیں اتنی آئی تھی ہیں کہ حضور سجدے میں جاتے ہیں اور بدبخت اونٹ کی گندی اوجڑی لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پہ رکھ دیتے ہیں اور آپ کے لیے سجدے سے سر اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ دین ہی کی خاطر آپ پر یہ تکالیف بھی آئیں، یہاں تک کہ عتبہ بن ابی لہب اور عتیبہ بن ابی لہب یہ دونوں بدبخت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ان کے ساتھ ہوا تھا، ام کلثوم اور حضرت رقیہ کا۔ اس وقت تک کفار کے ساتھ نکاح کرنا منع نہیں تھا، شریعت میں یہ حکم بعد میں آیا تھا۔ جب سورہ لہب نازل ہوئی تو ابو لہب بدبخت نے بیٹوں سے کہا، اور ابو لہب کی بیوی نے کہا کہ تم جا کر محمد کی بیٹیوں کو طلاق دے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تھے اور یہ عتیبہ بدبخت آیا اور آپ کو گریبان سے پکڑ کے جھنجھوڑنے لگا اور کہا میں نے تیری بیٹی کو طلاق دے دی اور میرے بھائی نے بھی تیری بیٹی کو طلاق دے دی، اور معاذ اللہ آپ کی طرف تھوکنے لگا۔ تو آپ نے اس موقع پر ایک بد دعا دے دی تھی، اللہ تیرے اوپر اپنے شیروں میں سے کسی ایک شیر کو مسلط کر دے۔ اور پھر اللہ نے ایسا مسلط کیا تھا، جہاں یہ سفر میں جاتا اپنے ساتھ نوکر رکھتا، غلام رکھتا، کوئی مجھے تکلیف نہ پہنچائے۔
ڈرتا تھا محمد کی بد دعا تو تیر بہدف ہے۔ شام کے سفر میں نکلا، ایک جگہ رات کو پڑاؤ ڈالا، درمیان میں سویا ہوا ہے، ارد گرد لوگ ہیں تاکہ کوئی چیز اس کے قریب نہ آئے۔ رات کا اندھیرا چھایا، شیر آیا، سب کو سونگتا سونگتا اس کے قریب آیا اور اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آزمائشیں دین کی دعوت کے سلسلے میں آ رہی ہیں۔ آپ پر یہ آزمائش بھی آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں جا رہے ہیں، واقعہ صحیح بخاری میں ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا احد سے زیادہ کبھی تکلیفیں بھی آپ پر آئیں؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب میں طائف میں گیا اور میں نے پیغام دیا تو اس وقت میرے اوپر بڑی تکلیفیں آئیں، ان بدبختوں نے پتھر مارے اور میرا جسم لہو لوہان ہو گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی تھے، اس زخمی حالت میں آپ کے جانی دشمنوں کو ترس آ گیا۔ عتبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ آپ کے جان کے دشمن ہیں، لیکن جب آپ کو اس وقت زخمی حالت میں دیکھا، خون بہتے دیکھا، تو انہوں نے اپنے غلام عداس سے کہا کہ تم انہیں لے کر باغ میں آؤ۔ حضور باغ میں آئے، اب یہ غلام ایک پلیٹ کے اندر انگور لے کر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب انگور کھانے لگے، آپ نے بسم اللہ پڑھا۔ غلام نے پہلی مرتبہ کسی سے بسم اللہ سنا تھا، پوچھا آپ کون ہیں؟ فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں۔ پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو اس شخص نے کہا میں نینوا کا رہنے والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں تو ہمارے بھائی یونس ابن متہ بھی آئے تھے۔ انہوں نے کہا آپ جانتے ہیں ان پیغمبر کو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ پھر آپ نے حضرت یونس علیہ السلام کا مکمل انہیں تعارف کرایا۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں جب ساری معلومات دیں تو وہی جو غلام تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو، پیشانی کو، پاؤں کو چومنے لگ گیا۔ تو عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کہنے لگے دیکھو محمد نے جادو کر دیا، کہ فوراً یہ اس پر ایمان لے آیا۔ بلایا اور کہا بھئی تو کیسے ان کے ہاتھ پاؤں چوم رہا تھا؟ کہا یہ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی کہ طائف میں چلو آزمائشیں آئیں، لیکن اس کو تو اللہ نے ہدایت کا ذریعہ بنا دیا۔ دیکھیں جو پاؤں ابھی تھوڑی دیر پہلے دین کے لیے لہو لوہان ہوئے تھے، اللہ نے اسی پاؤں کو چومنے والے کو پیدا کر دیا تھا کہ وہ عداس آ کر حضور کے ہاتھ پاؤں کو ابھی بوسہ دے رہا تھا۔ تو دین کی دعوت کے سلسلے میں آپ پر اتنی آزمائشیں آئیں کہ شیب ابی طالب میں 3 سال آپ محصور رہے، وہاں سے باہر نہیں نکل سکتے تھے، وہیں کھانا، وہیں پینا، وہیں قضائے حاجت۔ لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا، کوئی آپ کے ساتھ کاروبار نہ کرے، اور جو ایمان لے کر آئے کوئی کسی قسم کا تعلق ان کے ساتھ نہ رکھے۔ آپ کے یہ 3 سال بڑی آزمائش کے سال گزرے۔ تو میں عرض کر رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین کے لیے بڑی تکلیفیں آئیں۔ 2 ماہ گزر جاتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور اور پانی کے علاوہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ موقع بھی آئے کہ آپ نے اپنے پیٹ پہ پتھر بھی باندھے۔ حضرات صحابہ پر بھی دین کی دعوت کے سلسلے میں بڑی آزمائشیں آئیں۔ صحابہ اکرام میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا واقعہ حافظ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں لکھا۔ جب یہ ایمان لے کر آ گئے صدیق اکبر، فرمایا یا رسول اللہ میں آج جا کر دعوت دیتا ہوں، اور یہ گئے بیت اللہ میں مشرکین کو دعوت دی۔ اس وقت تک چونکہ اسلام ابھی پھیلا نہیں تھا، وہ جتنے بدبخت تھے وہ اٹھے حضرت صدیق اکبر کو مارنے لگ گئے۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں اتنا آپ کو مارا گیا کہ آپ کا چہرہ بھی زخمی ہو گیا، چہرے سے بھی خون بہہ رہا تھا، ناک سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ ان میں ایک بدبخت ایسا بھی تھا عتبہ بن ربیعہ کہ اس نے ایسے جوتے پہنے ہوئے تھے جو نوکدار تھے، صدیق اکبر کے سینے پہ چڑھ کر، چہرے پہ چڑھ کے مسلنے لگا، خون بہنے لگ گیا تو بے ہوش ہو گئے۔ تو قبیلہ بنو تیم کے لوگ آ گئے اور کہا اگر ان کا انتقال ہو گیا تو ہم لوگ تمہیں نہیں چھوڑیں گے۔ آخر مشرکین پھر پیچھے ہٹے۔ حضرت صدیق اکبر کو ایک چادر میں ڈال کے جب گھر لایا گیا، کافی دیر بعد ہوش آیا تو ان کی والدہ قریب تھیں۔ والدہ پانی لے کر آئیں، کھانا لے کر آئیں۔ فرمایا اللہ کی قسم نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ نہ لوں کہ حضور کس حال میں ہے۔ ماں نے کہا مجھے تو نہیں پتہ۔ فرمایا جمیل بنت خطاب کو بلاؤ۔ انہیں بلایا، پوچھا حضور کس حال میں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا مجھے وہاں لے کر چلو۔ زخمی حالت میں ایک طرف ماں کا سہارا لیا، ایک طرف جمیل بنت خطاب کا سہارا لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زید ابن ارقم کے گھر میں تھے، اور دین کی دعوت ان دنوں میں خفیہ دی جا رہی تھی۔
جیسے وہاں پہنچے دستک دی، دروازہ کھلا، حضرت صدیق اکبر زخمی حالت میں، چہرہ بھی زخمی ہے، ناک سے خون بہہ رہے ہیں، کپڑوں پر خون ہی خون ہے، بعض جگہوں سے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے، آپ بھی رونے لگ گئے۔ ابو بکر، دین کے لیے تمہیں بڑی تکلیفیں دی گئی، دین کے لیے بڑی تم پر آزمائشیں آئیں۔ حضرت صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ صحیح سلامت اور زندہ موجود ہیں تو میری تکلیف کی کوئی وجہ نہیں، لیکن آپ دعا کرو اللہ میری اس والدہ کو ہدایت دے دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ نے وہیں صدیق اکبر کی والدہ کو ایمان کی توفیق دے دی۔ واقعہ سنانے کا مقصد، دین کی دعوت میں جہاں حضور پر آزمائشیں آئیں، وہاں حضرات صحابہ اکرام پر بھی بڑی آزمائشیں آئیں۔